شعیب نظامی سے ہم اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں کہ جو ایکشن ہو رہا ہے نان فائلرز کے خلاف اب تک کیا اس میں ہو گیا ہے. شعیب بتائیے گا, یہ بڑا سٹیپ ہے اور 6 لاکھ تقریباً لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, تو یہ سمز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں پھر؟ جی, جیسے بھی آپ نے بات کی تو تھوڑا سا اس کو ماضی میں لے جاتے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ 2022 میں فائلر تھے, تو جو اس سے پہلے بھی فائلر نہیں تھے, نان فائلر تھے, وہ تو اس کے اندر آئے ہی نہیں. جو 2022 میں فائلر بنے اور 23 میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ ریٹرنز جمع نہیں کرائے, یہ تقریباً 18 لاکھ کی تعداد تھی شروع میں. اس کے بعد جو ہے اس کو کم کر کے جو ہے 5 لاکھ پر لایا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب تک گوشوارے جمع نہیں کرائے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ یہ ایکشن مڈ آف جنوری میں ہونا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ایک موقع دیا گیا تھا. ان کو جو ان کے ای میلز ہیں ان پر نوٹس بھیجے گئے تھے, اور نوٹس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اپنے ریٹرنز جمع کرائے. اب یہ لوگ رہ گئے تھے, تو اب ان کی سمز بند کی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کو جو ہے پورا کا پورا ڈیٹا تقریباً 8,737 صفحات پر مشتمل یہ ڈیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر یہ تمام کے تمام سمز بند کر دی جائیں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کوشش بھی کی جائے گی جو اس دوران اپنے گوشوارے جمع کرائے گا اس کی سمز جو ہے وہ بند نہیں ہوں گی. اس میں بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں جن کی کاروباری سمز بھی ہیں, جس پر ان کے کاروبار چل رہے ہیں, چھوٹے موٹے روزگار سے وابستہ ہیں, جاب کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو یہ سم جو ہے 15 مئی تک جو ہے پی ٹی آئی نے بند کرنی ہے. اس کے بعد یہ آگاہ کر دے گا کہ جو سمز اس میں تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے CNIC نمبر موجود ہیں, وہ اپنے آپ کو اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا نام اس کے اندر ہے یا نہیں. یہ جو ہے انکم ٹیکس کا آرڈیننس 114 جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو جون میں جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے یہ شک ڈالی تھی, جس میں جو ہے یہ سمز کو شامل کیا گیا تھا. اس میں ایک شک جو ہے وہ اس وقت جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے نور عالم خان, انہوں نے روک دی تھی. وہ یہ تھی کہ ان کی جو ہے بجلی اور گیس کے میٹر بھی بند کیے جائیں. تو اس کو جو ہے پی ایس سی نے منع کیا تھا کہ چونکہ تو یہ خود مالک ہوتے ہیں نادہندہ بجلی اور گیس کا میٹر جو ہے نہ تو گیس کمپنی پرووائڈ کرتی ہے اور نہ ہی جو بجلی کے میٹر ہیں وہ ڈسکس پرووائڈ کرتی ہیں. بھاری جو ٹیکس لگ کے آتے ہیں نا شعیب اس میں بجلی کے بل میں, وہ کیسے جائیں گے؟ تو شاید یہ بھی وجہ ہو. جی, وہ یہی ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میٹر کے مالک جو ہیں وہ صارفین خود ہیں, وہ اس کا تعلق جو ہے وہ بل کے نادہندہ تو نہیں ہے, وہ انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع نہیں کرا رہے, اس لیے جو ہے وہ ان کے میٹر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ کیے جائیں. لیکن اب چونکہ دوبارہ بجٹ آ رہا ہے تو اس میں پھر حکومت شاید اس کے اوپر کوئی حکمت عملی بنا کے, اور اس بات کا امکان ہے کہ جو نیا مالی سال ہو اس میں ایسے ڈیفالٹرز جو تقریباً ملک میں 32 لاکھ کے قریب جو ہے ایسے ہمارے پاس کمرشل صارفین ہیں جو کہ اپنے گوشوارے جمع نہیں کراتے. یہ وہ سستی ہے لوگوں کی جانب سے جو ان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے, جبکہ ٹیکس جو ہے ان کی تنخواہ میں بھی کٹ رہا ہوتا ہے. یہاں بھی آ جاتی سالانہ کم سے کم 1200 بھی اگر وہ دے دیتے تو ان کی شاید سمز آج بند نہ ہوتی. تو ایسا کچھ کنسیڈر ان لوگوں کے لیے سوچا ہے جو کہ نہیں فائل کرتے اپنے ٹیکس ریٹرنز, جو کہ کرنے چاہیے بائی دا وے؟ دیکھیں, گوشوارہ جو ہے نا وہ انکم ٹیکس جمع کرانے کا مقصد نہیں ہے. انکم ٹیکس تو ہماری تنخواہوں سے کٹ رہا ہے, لوگوں کا ایڈ سورس کٹ رہا ہے, ایون کہ جو آپ موبائل کی بیلنس لے رہے ہیں اس میں سے بھی کٹ رہا ہے. وہ آپ اگر اپنی جو ٹیلی کام کمپنی اس کے پاس جا کے اپنے پورے سال کے جو آپ نے وہ لوڈ لیا ہے اس کے اوپر آپ جی اس میں آپ کا انکم ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے. یہ گوشوارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ادر انکمز کیا ہیں, یعنی کہ صرف آپ کی تنخواہ ہے یا آپ کی رینٹل انکم آ رہی ہے یا آپ کی کسی کاروبار سے آ رہی ہے یا آپ کی کنسلٹنسی کے اوپر آ رہی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یا آپ کے ڈیویڈنڈ سے آ رہی ہے یا آپ کی شیئرز کے انکم سے آ رہی ہے یا آپ کے جو فکس اماؤنٹ بینک میں پڑی ہوئی ہے اس سے آ رہی ہے. یہ تمام کے تمام گوشوارے میں جو ہے وہ ظاہر کرنی ہوتی ہے. گوشوارہ نہ جمع کرانا یہ بھی ایک قانونی جرم ہے. اسی لیے 114 جو ہے مسلسل 114, 114A, 114B یہ لائی جا رہی ہیں. اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ 2012 کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ اس کی ماسٹر مائنڈ ہے. اس زمانے میں ثاقب شیرانی اور جو وزیر خزانہ تھے اس زمانے کے شوکت طریق, تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ نادرا اور FBI مل کے ڈیٹا اکٹھا کریں. چلیں ٹھیک ہے شعیب, یہ تو ایک چیز ہو گئی ہے اور یہ تو سم بلاک کرنے سے بھی آغاز ہوا ہے اس چیز کا. آگے فردر بھی اس طرح کی کچھ ہم دیکھیں گے کہ اگر سم بلاک کرنے سے کوئی افاقہ نہیں ہوا, لوگوں نے پھر بھی اپنے ریٹرنز جمع نہیں کرائے, تو کیا مزید سٹرن ایکشنز لیے جانے کی توقع ہے؟ جی, اس میں جو ہے بعد میں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ FBI اس کے اوپر ایکشن کرتا نہیں ہے اور جو ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ ایک لوگوں کو کاروبار کرنے دینا ہے, گرفتار کرنا ہمارا مین مقصد نہیں ہوتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کاروبار کرتے رہیں اور جو ہمارا انکم ٹیکس ہے وہ جمع کراتے رہیں. یہ جو ایشو ہے یہ انکم ٹیکس تو لوگوں کا کٹ رہا ہوتا ہے. یہ صرف ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ویب سائٹ پر جائیں, FBI کی ویب سائٹ کھولیں, وہاں پر ایک ریٹرن کا فارم ہے وہ جمع کرائیں اور گوشوارہ جمع کرا کے جو ہے وہ اس ریٹرنز کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں.
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر FBR پھر اس کو آڈٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے جو FBR کے پاس گوشوارے جمع ہوئے ہیں وہ درست جمع ہوئے ہیں یا نہیں. لیکن یہ اس سے بڑا ایشو یہ ہے ہمارے ملک میں ابھی تک جو نان فائلر ہیں جو ہیں ہی نہیں, جو کبھی زندگی میں ریٹرنز انہوں نے جمع کرائے ہی نہیں ہیں, وہ زیادہ ابھی تک ایک بڑی تعداد جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو کہ مختلف کاروبار سے وابستہ ہیں, جس میں لینڈ لارڈز بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے بہت سے کاروباری افراد بھی ہیں, ٹریڈرز ہیں, یہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں بالکل کی. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ آتے ہی نہیں ہے کسی بھی گوشوارے میں. بالکل. تھینک یو سو مچ شعیب.